نام خوشبو پانڈے ہے اور مسجد میں اندر ہنومان چالیسا پڑھنے جا رہی ہے. ٹھکائی بھی ہوئی ہے جموئی کے پاس میں کہیں پہ, اور اس سے ایک سبق بھی ہوا ہے, کیونکہ جب کسی بھی گوشت میں ہڈی نہیں ہوتی ہے تو چبانے میں کتے کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کہ اس ملک کو پوری طور سے بدھسٹ نے بنایا. ہندوؤں کا اس ملک کو بنانے میں, یعنی برہمنز کا اس ملک کو بنانے میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. جس بات پہ یہ فخر کرتے ہیں, ہندوستانیت بتاتے ہیں, بھارت بتاتے ہیں, وہ سب کا سب بدھوں کا بنایا ہوا, بدھسٹ کا بنایا ہوا ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے بدھسٹ کے ساری املاک پہ, ساری جائیداد پہ, ان کے سارے ہندوستانوں پر قبضہ کر لیا ہے. حالانکہ وہاں پر پورے کے پورے وہ سب چیزیں پائی گئی تھیں, دیوار بنی ہوئی تھی, عربی میں لکھا ہوا تھا, قبضہ بھی تھا, لیکن کسی نے جھگڑا ڈالا. اب کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سپریم کورٹ نے ایک بے ایمانی کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ جو عبادت خانوں کے سلسلے میں 1991 میں جو ایکٹ آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم تفتیش تو کر سکتے ہیں, انکوائری تو کر سکتے ہیں کہ اس جگہ کس کی ہے. یعنی کہ ایک سپریم کورٹ کے بے ایمانی کے ججمنٹ کی وجہ سے ہر مسجد کے سلسلے میں ایک درخواست آنے لگی کہ اس کا سروے کرا لیجئے. اور وہ بے ایمان جج جو کورٹ میں بیٹھ کے انصاف کرنے کے لیے ان کی تقرری ہوئی تھی, وہ فوراً سے سروے کا آرڈر کر دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سنبل اس کی ایک مثال ہے, اس سے پہلے گیان باپی ہے. اور اس کے بعد ہر جگہ پر, یہاں تک کہ RSS کے ہیڈ کو کہنا پڑا کہ ہر مسجد کے نیچے مندر اور شیولنگ تلاشنا بند کرو. حالانکہ پہلے وہ اپنے جو فوٹ سولجرز ہیں, وہ اپنے سپاہی ہیں, ان سے یہ کہتے ہیں, ان کا ذہن بناتے اور بعد میں ایک بیان دیتے ہیں. یہ جو نیا چلن ہے کہ پورے کے پورے لوگوں کو اس کے لیے تیار کر لیا ہے, نفرت کا بازار گرم ہے. پورنیہ کے اسی میدان میں ہم اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب سعید صاحب کے ساتھ آیا تھا. آپ میں سے آج اس جلسے میں موجود بہت سارے لوگ اس میں بھی شرکت کر چکے ہوں گے. تب ہم دہشت گردی کے خلاف ایک مہم چلا رہے تھے, اور آج ایک بہت ضروری ہماری نقل و حرکت ہے, اس کے لیے ہم نے اس میدان کو چنا ہے. آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے وقف کے سلسلے میں مرکزی حکومت ایک قانون بنانا چاہتی ہے, اور وہ قانون کیا ہے, اس کے ذریعے وہ ہمارے وجود کو, یعنی مسلمانوں کے وجود کو ہی اس ملک سے ختم کر دینا چاہتی ہے. آپ لوگ بہت سارے لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ وقف کیا ہوتا ہے. وہ املاک, وہ جائیداد جسے اللہ کے حق میں لوگ اپنی ملکیت کو دے دیں, اسے وقف کہتے ہیں. اب وقف دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ میں سے سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے, تو زیادہ تر تو جانتے ہوں گے کہ وقف ہوتا ہے علی الاولاد اور وقف ہوتا ہے علی الخیر. جو وقف علی الخیر ہوتا ہے اس کی جائیداد سے, ملکیت سے اپنا حق ختم کر کے وہ اللہ کے حق میں ملکیت دے دی جاتی ہے. اسی طرح سے جو حق دیا جاتا ہے اولاد کو, وہ جو وقف اولاد ہوتا ہے, اس کا ایک سسٹم بنا دیا جاتا ہے کہ وہ اولادوں میں کس طرح سے تقسیم ہوگی, اس کا فائدہ کیسے جائے گا. لیکن ان دونوں باتوں کا ایک چیز کامن ہے کہ ایک بار وقف کی ہوئی جائیداد کو واپس نہیں لیا جا سکتا.
وہ انہی کاموں کے لیے استعمال کی جائے گی. چونکہ ہمارے ملک میں صدیوں سے مسلمانوں نے اپنی جائیدادوں کو اللہ کے لیے، اللہ کے حق میں اور اپنی اولادوں کے حق میں وقف کیا ہے، اس لیے وہ بہت بڑی جائیدادیں ہو گئیں. اور اس کا ایک تفتیش ہوئی جسے سچر کمیٹی رپورٹ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس ملک کی سب سے زیادہ جو جائیدادیں جن لوگوں کے پاس ہیں، آرمی کے پاس، ریلوے کے پاس، لیکن اس میں تیسرے نمبر پہ وقف کے پاس پراپرٹی ہے. یعنی مسلمانوں نے اپنی بہت ساری جائیداد کو اس طرح سے محفوظ کیا کہ وہ ملت کے کام آئے. اس کے سلسلے میں ایک قانون بھی ہے ملک میں، اور ایک واضح قانون 1995 میں بنایا گیا جو ابھی بھی لاگو ہے. اس میں کچھ ترمیم بھی ہوئی، لیکن 2009 میں ایک اس کے سلسلے میں جے پی سی یعنی جو مرکزی حکومت نے ایک مشترکہ کمیٹی بنائی پارلیمنٹ کی، اسے جے پی سی کہتے ہیں. اور جے پی سی نے کچھ سفارشات دیں، لیکن ان سفارشات کو کبھی بھی پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا. کانگریس نے جے پی سی بنائی، لیکن اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا. جب 2012 کا الیکشن ہوا، 2009 کا جب الیکشن ہوا پارلیمنٹ کا، تو بی جے پی نے اپنے منشور میں لکھا کہ اگر وہ جیتے اور سرکار بنائی تو وہ 2009 کی جو وقف کمیٹی کی وقف جے پی سی کی رپورٹ ہے، جس کی صدارت کے رحمان صاحب کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کے رحمان صاحب کی رپورٹ کو لاگو کریں گے. 2009 میں بی جے پی نے یہ وعدہ اپنے منشور میں کیا. اب 10 سال سے زیادہ 11 ہو گئے بی جے پی کو حکومت میں، یہ تیسرا ٹرم ہے. اس بیچ میں اور حکومتیں بھی رہیں، لیکن وقت کے سلسلے میں کسی نے بھی وہ کام نہیں کیے جن کا تقاضا تھا، مطالبہ تھا. اب بی جے پی سیاسی حرکت کے طور پہ جو قانون لے کے آئی ہے، اپنا وہ وعدہ بھول گئی جو 2009 کے منشور میں بنایا تھا، اور ایک نئی جے پی سی بنائی. اس جے پی سی میں 31 لوگوں کی جے پی سی میں جو لوگ تھے، اس میں پورا کا پورا جو اپوزیشن تھا، یعنی نان بی جے پی کے جو لوگ تھے، انہوں نے خوب لڑا اور بی جے پی کی اس گھٹیا حرکت کو ناکام کرنے کی بہت کوشش کی. لیکن ان کی ایک بات نہیں مانی گئی، اور جے پی سی نے ایک ایسی رپورٹ دی ہے جس کو پورا کا پورا اپوزیشن خارج کرتا ہے. اب بی جے پی کیا کرنا چاہتی ہے؟ ہمارا اعتراض کیوں ہے؟ ہمارا اعتراض یہ ہے کہ بی جے پی وقف پراپرٹیز سے ہمیں برطرف کر دینا چاہتی ہے، مسلمانوں کو برطرف کر دینا چاہتی ہے. اس کے لیے 3 باتیں بہت خاص ہیں آپ کو سمجھنا. جو بی جے پی اب نیا نظام لا رہی ہے اور جس کے ذریعے بورڈ بنا رہی ہے جو کہ وقف کو کنٹرول کرے گا، پالیسی طے کرے گا، اس بورڈ میں جو فارمیشن ہے، بورڈ میں جس طرح سے تعیناتی کی جا رہی ہے، اس تعیناتی میں مسلمانوں کو انہوں نے اقلیت کر دیا ہے، کم کر دیا، ان کی جگہ کم کر دی ہیں. اب وقف بورڈ میں یعنی سینٹرل کاؤنسل میں جو لوگ آئیں گے اور وقف کے سلسلے میں جو طے کریں گے، اس میں طے کرنے والوں میں مسلمان کم ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے سرکاری نوکروں سے بھر دیا
اس میں ایسے لوگوں کو دیا ہے، یعنی کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ اس ملک کو پوری طور سے بدھسٹ نے بنایا. ہندوؤں کا اس ملک کو بنانے میں، یعنی برہمنز کا اس ملک کو بنانے میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے. جس بات پہ یہ فخر کرتے ہیں، ہندوستانیت بتاتے ہیں، بھارت بتاتے ہیں، وہ سب کا سب بدھوں کا بنایا ہوا، بدھسٹ کا بنایا ہوا ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ انہوں نے بدھسٹ کے ساری املاک پہ، ساری جائیداد پہ، ان کے سارے ہندوستانوں پر قبضہ کر لیا ہے. سب سے بڑی بات ایک مثال کے طور پہ سمجھیے کہ سارناتھ سب لوگ جانتے ہیں کہ گوتم بدھا کی جگہ ہے، لیکن سارناتھ کی جو کمیٹی ہے اس میں بدھسٹ نہیں ہے، اس میں برہمنز ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں. یعنی کہ جہاں جہاں بدھسٹ کے تیرتھ استھان ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے برہمنز نے. اب ایسے میں جو اس کے بعد جن کا نمبر ہے وہ مسلمان ہیں. جب یہ مسلمانوں کے وقت میں ایسے بورڈ کو بٹھال دیں گے جس میں مسلمانوں کی تعداد ہی کم ہوگی تو ان کا حال وہی ہونے والا ہے جو ابھی بدھسٹ سائنس کا ہے. نمبر 2، نہ صرف یہ کہ سارے کی ساری وقف بورڈ پہ قبضہ کر لینا چاہتے ہیں، ہمیں محروم کر دینا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کا ایک قانون ہے، جنرل لاء ہے، کہ یہاں عدلیہ کا اختیار زیادہ ہے سرکار کے اختیار سے. اب انہوں نے جو ملک کا قانون ہے اس کو ایک کنارے کر کے اب گورنمنٹ کا اختیار بڑھا رہے ہیں اور عدلیہ کا اختیار کم کر رہے ہیں جو نیا قانون لا رہے ہیں. جو وقف ترمیمی بل ہے اس بل میں قانون لا رہے ہیں کہ فائنل اتھارٹی ڈسٹرکٹ جج ہوگا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوگا. وہ طے کرے گا کہ فلاں پراپرٹی وقف کی ہے یا نہیں ہے اور اس کا فائنل آرڈر ہوگا. یعنی ابھی تک جو بات وقف ٹریبونل طے کرتے تھے اب وہ بات ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ طے کرے گا. اور آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ لاکھوں پراپرٹیز وقف کی ایسی ہیں جن پر گورنمنٹ خود قبضہ جمائے بیٹھی ہوئی ہے. تو جب گورنمنٹ خود انکروچر ہے ان وقف پراپرٹیز پہ تو اس پہ کیسے اعتبار کیا جائے کہ وہ انصاف کرے گی. دوسری بات یہ کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس اتنے زیادہ کام ہیں کہ اگر ایک اور کام وقف کے معاملات کا اس کو سپرد کر دیا جائے گا تو جو وقف کے معاملات ہیں ان کو طے کرنے کا اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوگا. یعنی جو معاملات آپ طے کرنا چاہتے ہیں آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے کورٹ کے چکر لگاتے رہیں گے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے وقف پراپرٹی پہ جو لوگ قبضہ کر لیں گے ان کا قبضہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جو لوگ وقف پراپرٹیز پہ آج بھی قبضہ کیے ہوئے ہیں وہ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات حل ہو جائیں. اور ہزاروں لاکھوں پراپرٹیز جو اس ملک میں بہت عزت دار مسلم لیڈرز ہیں انہوں نے بھی وقف پراپرٹیز کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، مسلمان ملت کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، ان کو پراپرٹیز کو بہت خرد برد کیا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ وقف پراپرٹیز کو جس لیے وہ وقف کی گئی ہیں ان کو اس راستہ پر لانے کے لیے جو کہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ اس ملک کے نظام میں وقف ایک بڑا مسئلہ ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہیں کام کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. اب تیسری بات یہ ہے، ویسے تو بہت اعتراض ہیں، 14 بڑے اعتراض ہیں، لیکن تیسرا یہ ہے ابھی کل دوسری طرح کی بات آئی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے باپ دادا نے، آپ کے پرکھوں نے مسجد بنائی، وہ ان کی اپنی پراپرٹی تھی،
200 400 500 سال سے وہ مسجد کا کے لیے استعمال ہو رہی ہے جگہ. لیکن اب نیا قانون جو انہوں نے بنایا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 6 مہینے کے اندر 90 دن کے اندر آپ اس پراپرٹی کا عمل دخل کرائیے اور اس کے لیے کاغذ پیش کریے. اب آپ جس جگہ سے آئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس مسجدوں کے، درگاہوں کے، اداروں کے کاغذات نہیں ہیں. قانون یہ تھا کہ ان جگہوں کی جن کا استعمال مسجد کے طور پہ ہو رہا ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں تو وہ اپنے حق میں حق تھا. انگریزی میں اسے کہتے ہیں بائی یوزر. اب وہ حق ختم کر کے یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے ساتھ آئیے، آپ کا ڈیجیٹل رجسٹریشن ہوگا، کمپیوٹر پہ رجسٹریشن ہوگا. اگر آپ کاغذ نہیں دے پائیں گے تو آپ کا رجسٹریشن نہیں ہوگا. پھر وہ مسئلہ ڈی ایم کے پاس جائے گا، وہ کہے گا آپ ثابت نہیں کر پائے. یعنی کہ آپ کی وہ ساری مسجدیں جو آپ کے اکابرین نے، آپ کے امجد اللہ نے بنائی، جو آپ کے استعمال میں ہیں، وہ آپ کو قانون کی نظر میں غیر قانونی ہو جائیں گی. آپ سوچئے کہ یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. ایسے اس ملک میں ابھی عدلیہ کے ذریعے آنے لگے ہیں ججمنٹ جس میں یہ کہا کہ مسلمان ثابت نہیں کر پائے کہ یہ پراپرٹی وقف کی ہے، حالانکہ وہاں پر پورے کے پورے وہ سب چیزیں پائی گئی تھیں. دیوار بنی ہوئی تھی، عربی میں لکھا ہوا تھا، قبضہ بھی تھا، لیکن کسی نے جھگڑا ڈالا. اب کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے سپریم کورٹ نے ایک بے ایمانی کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ جو عبادت خانوں کے سلسلے میں 1991 میں جو ایکٹ آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہم تفتیش تو کر سکتے ہیں، انکوائری تو کر سکتے ہیں کہ اس جگہ کس کی ہے. یعنی کہ ایک سپریم کورٹ کے بے ایمانی کے ججمنٹ کی وجہ سے ہر مسجد کے سلسلے میں ایک درخواست آنے لگی کہ اس کا سروے کرا لیجئے. اور وہ بے ایمان جج جو کورٹ میں بیٹھ کے انصاف کرنے کے لیے ان کی تقرری ہوئی تھی، وہ فوراً سے سروے کا آرڈر کر دیتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سنبل اس کی ایک مثال ہے. اس سے پہلے گیان باپی ہے، اور اس کے بعد ہر جگہ پر یہاں تک کہ RSS کے ہیڈ کو کہنا پڑا کہ ہر مسجد کے نیچے مندر اور شیولنگ تلاشنا بند کرو. حالانکہ پہلے وہ اپنے جو فوٹ سولجرز ہیں، وہ اپنے سپاہی ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں، ان کا ذہن بناتے اور بعد میں ایک بیان دیتے ہیں. یہ جو نیا چلن ہے کہ پورے کے پورے لوگوں کو اس کے لیے تیار کر لیا ہے. نفرت کا بازار گرم ہے. نام خوشبو پانڈے ہے اور مسجد میں اندر ہنومان چالیسا پڑھنے جا رہی ہے. ٹھکائی بھی ہوئی ہے جموئی کے پاس میں کہیں پہ، اور اس سے ایک سبق بھی ہوا ہے، کیونکہ جب کسی بھی گوشت میں ہڈی نہیں ہوتی ہے تو چبانے میں کتے کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے.